ماشاءاللہ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بریک سے پہلے ہم سے چند سوالات کیے گئے، ابھی ان کے جوابات بھی عرض کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ٹاپک پر گفتگو جاری رہے گی۔ سب سے پہلے ایک بہن نے ہم سے سوال کیا تھا کہ خانہ کعبہ شریف کے گرد جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور دوسرا سوال تھا کہ صدق اللہ العظیم کے معنی کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلے سوال کا میں عرض کر دوں کہ اسلام میں بے شمار کام ہیں جن کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہر کام کی حکمت ہمیں معلوم ہو، ہمیں بتائی جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو حکمت اس میں ہے یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے اور یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ حج کے بے شمار جو کام ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو مبارک آپ کے کام تھے، جو افعال تھے، انہی کی ہم نقل کرتے ہیں، انہی جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ صفا و مروہ کی سعی کرنا، یہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی ہم کاپی کرتے ہیں۔ انہوں نے سعی کی تھی، انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگائے تھے، اس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کے 7 چکر لگائے تھے اور اسی کو وجہ سے اسلام میں بھی جو طواف ہم کرتے ہیں، اس کے جو 7 ہی چکر ہوتے ہیں۔ ایک چکر کو شوط کہتے ہیں اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے اشواط۔ تو جب بھی آپ طواف کریں، اس کا طریقہ بھی عرض کر دوں کہ جب بھی طواف کریں تو اس کے کم از کم 7 چکر، 7 پھیرے یہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بہن نے جو سوال کیا ان کی تشفی ہو گئی ہوگی کہ یہی طریقہ کار ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوا ہے، اسی لیے مسلمان یہ خانہ کعبہ شریف کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو دوسرا سوال تھا کہ صدق اللہ العظیم یہ پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے آخر میں عموماً پڑھا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی جب تلاوت سکھائی جاتی ہے تو اس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس کا معنی بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے اور یہ اپنے ایمان جو ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بڑی عظمت والا ہے اس نے سچ فرمایا۔ جی ہاں، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور ہم اس کا عقیدے کو زبان سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا پاک پروردگار جو ہے اس کا کلام سچا ہے اور جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے پاک پروردگار عز و جل کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے۔ تو امید ہے بہن نے جو سوال کیا ان کو اس کی حکمت اور اس کا جو جواب ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی کہ میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہوں۔ پیرس میں غالباً ان کا رہائش ہے اور الحمدللہ اسلام سے محبت دیکھیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات دینا اور ان کو دینی شعور دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس میں تمام ہی ناظرین کے لیے سبق بھی ہے کہ ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، جیسے کہ حج کے ایام ہیں تو ان کو خانہ کعبہ شریف دکھائیں، اس کی پکچرز دکھائیں، جیسے امہ چینل پر بھی خانہ کعبہ شریف کا لائیو طواف بھی دکھایا جاتا ہے اور خانہ کعبہ شریف کے جو جلوے بار بار آپ کو دکھائے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ شریف کا دکھائیں، ان کو بچوں کو سمجھائیں اور جو اسلامی تعلیمات ہے جیسے کہ کبھی گنبد خضرا سبز گنبد پر نظر پڑے، بچوں کو سمجھائیں کہ یہ وہ مقام ہے، جو گنبد ہے یہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان
جی ہاں، مکان عالی شان جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جلوہ فرما ہیں، یہ گنبد خضرا اس مکان عالی شان کی چھت پر ہے۔ جی ہاں، جب بھی گنبد خضرا کو نظر چومیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں عشق و محبت میں ڈوب جانا چاہیے، اور ہمیں اسی وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بچوں کو تعلیم دیں، جب جب خانہ کعبہ کی زیارت ہو دعا کرنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے، اور جب جب نظر گنبد خضرا کو چومیں تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ بہن آپ کا شکریہ، آپ نے فون کال کی اور آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے جو معلومات حاصل کرنا چاہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی اور تمام ہی مسلمانوں کے بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ دوسرا سوال جو دوسری کال ہمیں آئی تھی وہ ہمارے شاہ صاحب ہیں، سید اظہر شاہ صاحب، غالباً آپ نے مانچسٹر سے کال کی تھی۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا کوئی ایسی حدیث پاک ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو حج کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے، اور اس کا خلاصہ میں جو مفہوم ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بار پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ والدین کی طرف ایک بار نظر رحمت کرنے سے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج مبرور، میں وضاحت کر رہا ہوں کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو حج قبول ہو جائے۔ جب یہ ارشاد گرامی صحابہ کرام نے سنا تو شوق میں تڑپ گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم اپنے والدین کو 100 بار یعنی کہ ایک دن میں 100 بار ان کی زیارت کریں تو پھر ہمیں کیا اس کا ثواب ملے گا؟ کیا ہمیں 100 حج کا ثواب ملے گا؟ گویا ان کا سوال یہی تھا۔ تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اپنے والدین کی طرف اگر کوئی خوش نصیب دن میں 100 مرتبہ نظر رحمت کرے گا تو اس کو ایک دن میں 100 حج مبرور کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کے والدین حیات ہیں، خوش نصیب ہیں، والدین کی قدر کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اور ان کا کہا بھی مانیں، اور ان کی طرف اگر آپ نظر رحمت کریں گے۔ نظر رحمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ پیار سے، محبت سے، رسپیکٹ کے ساتھ ان کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا جواد ہے، اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے۔ جی ہاں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی طرف نظر رحمت کرنے پر آپ کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں والدین کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس سے ہمیں والدین کی قدر کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور اسلام کی پیاری تعلیمات کا پتہ چلتا ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بدقسمتی سے لوگ فیملی لائف کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں اس کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو والدین کی محبت ختم ہو گئی، حتیٰ کہ والدین سے بچوں کی محبت چھن گئی ہے۔ جی ہاں، کتنے ہی والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو لک آفٹر نہیں کرتے، وہ بچوں کو دیکھ بھال کو بوجھ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اپنے بچوں کو وہ جو سوشل والے ہوتے ہیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اور ایسے ادارے قائم ہیں، ہونے بھی چاہیے، کہ جو چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کرتے ہیں اور وہ نظر رکھتے ہیں کہ کون والدین بچوں کو صحیح لک آفٹر نہیں کر رہے۔ یہ ادارے بنانا
بہت ہی ایک اچھی سوچ بھی ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات بھی ہے۔ جی ہاں، بچوں کی حفاظت، بالخصوص بچوں کی حفاظت، ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کے رائٹس کا جو اسلام نے درس دیا ہے، اس کا ہم عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن جو ایکٹ ہوتے ہیں بالخصوص برطانیہ میں جو ہے یہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ والدین بچوں سے مطلب بوجھ محسوس کر رہے ہیں، ان کو اپنے اوپر ایک برڈن فیل کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی جو انٹرٹینمنٹ ہے، اپنا جو انجوائمنٹ ہے، اس میں کمی آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے۔ مگر دیکھیں اسلام کا کیسا حسن ہے، اسلام جہاں بچوں کو والدین کے حقوق بتا رہا ہے، اسی طرح والدین کو بھی بچوں کے حقوق تعلیم فرما رہا ہے، اور اس پر اجر کا دیا جانا یہ بتا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی لک آفٹر کرے، دیکھ بھال کرے، اور وہ بڑی ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے یا وہ فوت ہو جائیں، یعنی کہ والد اور والدہ اگر ان کی لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیا، اپنا حق جو اپنا فرض ہے وہ ادا کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بیٹا، جی ابھی ایک کال آئی ہے سسٹر بریڈ فورڈ سے، ہم سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں چھوٹا سا، آپ جو بات جس موضوع کے اوپر کر رہے ہیں اس سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن میں اس کے اپوزٹ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس ملک میں رہ کے ہم والدین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ جی مثلا کہ آج اسکول میں جاتے ہیں بچے، ادھر مکس ہوتے ہیں، سارا کچھ ان کو بتاتے ہیں، جو کچھ اسکول کا ماحول ہوتا ہے جو اتنا میرے حساب سے اتنا صحیح نہیں ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، پر کیا کریں، مجبوری ہے، اس ملک میں ہمیں بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے، یہ اس ملک کا قانون ہے۔ بہرحال یہ میرا سوال ہے کہ اتنا مثلا کہ ہم اپنے اولاد کو اس طرف اسلام کی دینی تعلیم ہم کیسے ان کو اس طرف لگا سکتے ہیں کہ آج کل بچے اس طرف بالکل دور ہے اس چیز سے، ان کو گیموں کی پڑی ہوئی ہے، گیم کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ، یہ کچھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں از والدین ہمیں بھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دینی تعلیم کا، ہم قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھو گی نا، تو یہ بہت ایک سوچو تو یہ بات بہت سوچنے والی ہے، تو بہت یہ فکر کی بات ہے ہر والدین کے لیے۔ میں خود بھی ماں ہوں، مجھے بھی فکر مند ہوں اس بات کے لیے، میں اور والدین کے لیے فکر مند ہوں، کیونکہ یہ ہم اپنے رب کے حضور جب ہماری حاضری ہوگی تو ہم سے پوچھو گی نا کہ آپ نے اولاد کے کون سی دینی تعلیم دی ہے۔ جی تو سسٹر یہ انشاءاللہ آپ کے بہت ایک سوال فکر کا مند بات ہے، جواب، اس ملک میں رہ کے بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم کیسے ان کی دینی تعلیم ہم، کیونکہ ٹو مچ اسٹرکٹ بھی نہیں ہو سکتے نا اس ملک میں، ٹو مچ اسٹرکٹ ہوں گے تو وہ بچے بتا دیں گے تو وہ ٹیچر کو مسئلہ یہ وہ، جی میں ضرور آپ کے سوال کا اب میں نے سن لیا، انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور کوئی سوال آپ کا ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے خدا کال کی، جزاک اللہ۔ جی بچوں کے حوالے سے سوال کر رہی تھی، ان کی دینی تعلیم کے حوالے سے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، بہت اچھا ہے، بچوں کی حفاظت ہے، مگر ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس تک نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ والدین کے دل سے بچوں کی وہ محبت ختم ہو گئی ہے۔ میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے اسی کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کی، ویسے تو الحمدللہ اکثریت جو والدین کی ہے، چاہے وہ مسلم ہیں نان مسلم ہیں، اس پہ بحث نہیں ہے، وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی، جی ہاں جانور بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کو جو ہے وہ مامتا کہا گیا ہے، ماں کی مامتا، یعنی کہ ماں کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو عرض کر رہا تھا کہ والدین کی طرف نظر رحمت یہ حج مبرور کا ثواب ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب کا سوال تھا، اور ہم سب کے لیے تعلیم بھی ہے کہ جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ اپنے والدین کی آج عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے، ضرور وہ آپ کی انشاءاللہ قدر کریں گے، آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین جو حیات ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی شاہ صاحب کا دوسرا سوال تھا
کہ نفلی حج کی بجائے اگر ہم کسی غریب کی، کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی، کسی یتیم کی مدد کر دیتے ہیں تو کیا یہ بہتر ہے یا نفلی حج پہ جانا بہتر ہے؟ جی اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیں عبادات جو ہیں وہ جو بھی عبادت آپ کریں اس میں اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا اس کام کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو یقیناً پھر آپ یہ تمنا نہیں کریں گے کہ لوگ واہ واہ کریں، میرا لوگوں میں نام ہو جائے۔ نہ تو آپ ریا کے لیے یعنی دکھانے کے لیے کام کریں گے، نہ تو آپ سمعہ یعنی سنانے کے لیے کام کریں گے۔ جی ایک اور بہن نے ناروے سے کال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میرا سوال ہے وہ میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے نے جی پچھلے 18 اگست نو، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ جی تے انہاں نے نا جڑا نا انہاں دے جیم دیا نا انہاں دی باپ دی زمین آئی تے انہاں کیا بھائی میں نا یہ ویچ کے نا تے مسجد نو پیسے دے چھڑا دا۔ انہوں نے نیت کی تھی کہ زمین کو بیچ کر مسجد کو دیں گے۔ ہاں جی انہاں نا پھر نا او جیڑی مسجد وچ کیا ہنے نا اس مسجد وچ نہیں دوسری مسجد جیڑی ہے او نا شہید ہو گئی سی، او دے وچ نا کوئی بندہ نہیں دین والا، پھر او میرے خامد نے نا او دے وچ او پیسے دے چھڑے۔ ٹھیک ہے، پہلے ایک مسجد کی نیت کی تھی مگر بعد میں دوسری مسجد کو وہ پیسے دے دیے ہیں۔ جی 4 لاکھ روپیہ نا جڑا وہ دوسری مسجد ہی دے چھڑیا آیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ وہ جڑے مسجد دے امام نے نا ہن جی وہ جی کہندے نے بھائی انہاں نا سانو وعدہ کیتا ہا بھائی سانو نا زمین بھائی میری اچنے دی 7-8 لاکھ دی زمین ہے، میں وہ ویچ کے نا تے او زمین دا پھر مول بعد وچ 4 لاکھ پے گیا۔ او کہندے نے ہن 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ تو سانو دے۔ اچھا امام صاحب ہن تہاڈے تو مطالبہ کرتے پے نے کہ ہن تسی 4 لاکھ دو۔ 4 نہیں میں کہنا بھی 4 لاکھ دی او زمین وکی ہی، او مسجد بھی دوسری، پھر میں اپنے ساڈے نا بڑے حافظ نے انہاں کول میں پوچھیا آیا تو انہاں کہا واجب مخالف ہوئے انہاں دے جیم دیاں، انہوں نے کہا بھائی پیسے جڑا انہاں دے مسجد وچ لگ گئے نے برنا واجب مخالف ہوئے نے، وہ اس مسجد دا نام لے کے تے دوسری چ دے سڑے نے، او مسجد اس لیے شہید ہو گئی ہے، اسے کوئی نہیں ادا نہ بھائی پیسے دین والا بھائی انہوں اسی مرمت کریے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ سے کون مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ مسجد کو پیسے دیں؟ جڑے دا کیا آیا نے جی پہلی مسجد والے امام ہن تہاڈے نال رابطہ کردے نے کہ ہن تسی او پہلی مسجد دی نیت کیتی سی تو انہوں پیسے دو؟ جی ہاں جی میں تہاڈا سوال سمجھ گیا تے انشاءاللہ میں تہاڈے سوال دا جواب عرض کراں گا، تسی پروگرام دیکھو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ٹھیک، کوئی اور سوال ہے تہاڈے ذہن وچ؟ نہیں اے جڑا بھائی تسی نہ منو دا صحیح دس چھڑو تے پھر جے میں جے دینے پوے تے میرے کول ایک دم نہیں ہے، بھی پینشن میری بھی کٹا چھڑی نے، میرے درد ہے میں کام بھی نہیں کر سکتی تے میرے کول ایک دم جے میرے کو دینے پون ایک دم تے نہیں میں وہ دے سکتی ہاں، اے بھی منو دسنا جے ایک دم دے سکنی ہے یا تھوڑے تھوڑے کر کے جڑے ہون وے جو تو مسجد دوے دے سکنی ہے۔ جی میں تہاڈا سوال سمجھ گیا، انشاءاللہ اس تے میں گل کراں گا، تسی پروگرام دیکھو انشاءاللہ۔ دیکھنے او زمین 4 لاکھ دی وکی ہے، وہ کہندے نے نہیں تسی سانو انہاں کیا ہے جتنے دی زمین وکی نا میں اتنے دی داں دا، او زمین پھر 4 لاکھ دی وک گئی، وہ کہندے نہیں تسی جڑا نا 7-8 لاکھ آکھیا تے 7-8 لاکھ ہی دینا ہے جے مینوں۔ جی میں ضرور عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی اوکے خدا حافظ۔ اوکے جزاک اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی میں بات کر رہا تھا کہ اعمال جو ہم کرتے ہیں ہم ریا کے لیے نہ ہو، سمعہ کے لیے نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اگر حج فرض کر لیا ہے ادا اور اب ہے نفلی حج، ایک طرف نفلی حج ہے، دوسری طرف کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ اس کی مالی امداد کی جائے، تو آپ دونوں میں سے کس کو اختیار کریں گے؟ تو اس میں جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں، جو احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی بیوہ یا کسی یتیم، کسی لاوارث اور محتاج کی مدد کرنا
یہ نفلی حج سے افضل کام ہے. جی ہاں، یہ نفلی کام سے بھی افضل کام ہے. جی شمشیر صاحب ہیں کارڈف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب میں نے کبھی کسی کو اتنا زیادہ فون نہیں کرتا ہوں کہ صحیح جواب کوئی نہیں دیتا، تو آپ سے مجھے لگا ہے کہ آپ مجھے سمجھائیں گے. میں ایک معاملے میں بہت تحقیق خود بھی کر رہا ہوں، میں نے دین تھوڑا بہت پڑھا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہماری اور ہمارے ماں باپ کی جان قربان ہو، ان سے آگے خلافت سے راستہ چلی اور وہ آگے امام حسن تک پہنچی، تو ان کے بعد انہوں نے 2 گروپوں میں صلح بھی کرائی مسلمانوں کے، تو ان کے بعد پھر آگے جو امام ہیں، امام زین العابدین یا آگے امام جعفر صادق تک بات پہنچی، تو پھر آگے کیا ہوا کہ کچھ لوگ الگ ہو کے پھر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی طرف آ گئے اور وہ لائن چھوڑ دی اور اسلام کا کام چھوڑ کے آگے فرقوں میں پڑ گئے اور آپس میں لڑنے لگے. اس پہ ذرا اللہ رسول کے واسطے مجھے سمجھائیں. جی خلافت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے شمشیر صاحب، ضرور آپ کا عرض کیا جائے گا جواب. آپ امہ چینل کا یہ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفلی حج کے بجائے خیرات کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا یہ افضل کام ہے. اگر وہ غریب کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے والدین میں سے کوئی غریب ہو، تو یہ ان کی مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا ویسے آپ پہ واجب ہو جاتا ہے. تو آپ جو غریب مسکین کی مدد کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نفلی حج بھی کر سکتے ہیں تو دونوں کام کرنے چاہیے. بہت سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک سسٹر نے بریڈ فورڈ سے کال کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس معاشرے میں بچوں کی دینی تربیت کرنا کافی دشوار ہے. جی ہاں، آپ کی بات درست ہے، مگر اگر آپ غور فرمائیں تھوڑا ملک پاکستان کی طرف یا کسی اور ملک کی طرف، اب کسی بھی خطۂ زمین پر ہیں، والدین ہیں، تو معاشرہ آپ کو 100% اسلامی ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہر دور میں اسلامی حکومتوں کے متحد بھی بچوں کی جو تربیت ہے یہ والدین ہی کرتے رہے ہیں، اور جن والدین نے اس ذمہ داری کو سمجھا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، شروع سے لے کر بچوں کی جو بھی تعلیم تربیت کے جو ان کے فرائض ہیں وہ ادا کیے ہیں، تو ان کے بچے الحمدللہ ان باتوں کو سیکھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. اب یہ سوال ہوتا ہے بعض اوقات کہ والدین نے کوشش کی مگر بچہ وہ بگڑ گیا ہے یا بچی سیدھی راہ پہ نہیں رہی. تو ایک مسئلے کے طور پر عرض کر دوں کہ ایسے والدین جنہوں نے بھرپور کوشش کی ہے دینی رہنمائی کرنے کی، دینی تعلیم دینے کی، مگر پھر بھی بچے نافرمان ہیں، تو وہ گناہگار نہیں ہو رہے. جی ہاں، ان سے روز محشر سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے. اور اب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے ہیں، بالغہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے جس سے والدین ناراض ہیں، والدین کو صدمہ ہے، تو والدین سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا، والدہ ہو یا والد، آپ اپنے بچے کے لیے رول ماڈل ہیں. جی ہاں، آپ گھر میں جو زبان بولتے ہیں آپ کے بچے بھی وہی زبان سیکھ جاتے ہیں. آپ اگر گھر میں جی کہنے کے عادی ہیں تو بچے بھی جی کہیں گے. اگر آپ گھر میں گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو آپ کے بچے بھی گالیاں سیکھ جائیں گے. اور اگر آپ گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں گے، جو خواتین ہیں وہ پردے کا اہتمام کریں گی، تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابو جی مجھے بھی ایک چھوٹا مصلی لا دیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو میں اپنے مصلی پہ آپ کے ساتھ نماز پڑھا کروں. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی بچیاں سکارف پہن لیتی ہیں. کیوں پہنتی ہیں؟ کہ ان کی والدہ نے سکارف پہنا ہے، والدہ پردہ کرتی ہیں تو چھوٹی بچیاں بھی اس کو کاپی کرتی ہیں. اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو جو والدین نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کی اثرات بچوں پر ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی
جو اسلام بہن نے کال کی، اور ہمارے بچوں کو بھی، تمام مسلمانوں کے بچوں کو سیدھی راہ پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اسلام سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دوبارہ ہم بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد انشاءاللہ بقیہ سوالات کا بھی جوابات دیے جائیں گے اور آپ کی فون کالز کا بھی ہمیں انتظار ہے، اور ٹاپک پر اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔